محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، خدائے بزرگ و برتر کا احسان اور کرم ہے جس مالک الملک نے اپنے کریم محبوب کے صدقے میں آج دوسرا جمعۃ المبارک رمضان شریف کا ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرمایا۔ میں نے پچھلے جمعے پر اجمالی ذکر جناب سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ اور جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ کا کیا اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ سیدہ خاتون جنت کا ذکر کیا۔ آج 11 رمضان شریف ہے اور 10 رمضان شریف کو ہماری وہ ماں جو پہلی ماں ہے اور جس نے دین پر وہ احسانات کیے ہیں کہ جو دین کو دین سمجھتا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا۔ کل 10 کو آپ کا یوم وصال تھا۔ ساری رات میں یہ سوچتا رہا، ایک دن کا فرق ہے، اگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر تفصیلاً چھوڑ دیا جائے تو یہ وفا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس لیے میں آج آپ کے بارے میں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ توجہ فرمائیے اور ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھ کر سماعت کریں۔ اللہ بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول کر کے ہماری نجات کا ذریعہ اور سامان بنائے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی، نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہو۔ عورتیں تو سب ہیں، اماں حوا سے لے کر قیامت کی صبح سے پہلے ہر پیدا ہونے والی عورت عورت ہے، نساء نساء ہے۔
اس کی شکلیں مختلف ہیں، وہ بیوی بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ ماں بھی ہے۔ مطلقاً عورت کا استعمال، عورت کا لفظ جس پر استعمال ہوتا ہے، پہلی عورت سے لے کر آخری عورت تک میرا رب کہتا ہے کہ کوئی عورت نبی کی بیویوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ توجہ کیجئے، کیوں برابری نہیں کر سکتی؟ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ایسی ایسی صحابیات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر وہ ماریں کھائی ہیں، وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ زہد کیا ہے، وہ تقویٰ کیا ہے، وہ عبادت کی ہے۔ اگر بطور عبادت کے، بطور تقویٰ کے ان کا کمپٹیشن کیا جائے تو شاید ان صحابیات کا پلہ بھاری نظر آئے، لیکن میرا رب کہتا ہے لستن کأحد من النساء، نبی کی بیویوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں تو مولوی منبر پہ بیٹھ کر بتاتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑے گلے مروڑ مروڑ کے، الگ بھان بھان کے کہتے ہیں کہ بس تقویٰ ہی ہے، تقویٰ جس کے پاس ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، تقویٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تقویٰ بتانے والوں میں سوال کر رہا ہوں، یہاں رب نے نبی کی بیویوں کے بارے میں معیار تقویٰ نہیں بتایا، معیار مصطفیٰ کی نسبت بتائی ہے۔ نبی کا تعلق معیار بتایا ہے۔ اچھا توجہ کیجیے، جب عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو نکاح سے پہلے بیوی پتہ نہیں کس خاندان کی ہے، مرد کس خاندان کا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے، بس اسلام میں شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عقد جائز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بیویاں جن کا مصطفیٰ سے عقد ہوا، عقد سے 2 دن پہلے ان کو یہ شرف حاصل تھا، 1 دن پہلے، 12 گھنٹے پہلے، 6 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے، عقد سے 1 لمحہ پہلے ان کو یہ شرف حاصل نہیں تھا۔ جیسے ہی عقد ہوا لستن کأحد من النساء، اب ان جیسی عورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی عورت باہر سے آئے نبی کے عقد میں، اس جیسی کوئی نہیں ہو سکتی، اور جو نبی کی اندر سے پیدا ہوئی ہو اس جیسی کون ہو سکتی؟ حضور کی ایک بیوی ہے حضرت سودا، وہ زیادہ عمر کی تھی یا کوئی اور وجہ تھی، سرکار نے ارادہ کیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں، اس کو فارغ کر دوں۔ ہاں یہاں یہ بھی جملہ سن لیجیے، کیا نبی کریم علیہ السلام اگر کسی کو فارغ کر دیں، طلاق دے دیں، تو پھر اس کا وہ سٹیٹس، وہ مقام نہیں رہتا جو پہلے ہے نکاح کے اندر؟ سرکار نے ارادہ کیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ کے اندر حضرت سودا ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں، ایک کملی والے محبوبہ، میرا عقد آپ کے ساتھ ہوا، نکاح آپ کے ساتھ ہوا، خواہ کوئی بھی وجہ ہے کہ آپ مجھے فارغ کرنا چاہتے ہیں، مجھے نکاح سے نکالنا چاہتے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہوں کملی والے مجھے نکاح سے نہ نکالیں، اس لیے نہ نکالیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب جنتی جنت میں جائیں گے، میں چاہتی ہوں میں آپ کی بیویوں میں شمار ہو جاؤں۔
برداشت کر لیتی ہے، پیاس برداشت کر لیتی ہے، دکھ برداشت کر لیتی ہے، مصیبت، مسافرت، ہجرت، ہر ستم برداشت کر لیتی ہے، پر اپنی جگہ اپنا مقام دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ توجہ کیجیے، بات بڑی سوچنے والی بات ہے۔ تمہاری میری بیویوں کی یہ شان ہے کہ وہ ہر دکھ برداشت کرتی ہیں، پر اپنی جگہ دوسری عورت۔ حضرت سودا نے دیکھو سودا کیا کیا، سودا کیا کیا ہے؟ حضرت سودا کہتی ہیں کملی والے محبوبہ، اس وقت جتنی آپ کی بیویاں ہیں ان میں سے سب سے پیاری بیوی اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ، وہ سب سے پیاری بیوی ہیں۔ ایک کملی والیا مجھے طلاق نہ دیں، مجھے فارغ نہ کریں، مجھے گھر سے نہ نکالیں، میں سودا یہ کرتی ہوں جو میرے حصے کی رات آتی ہے آپ اپنی سب سے پیاری بیوی عائشہ کے پاس گزار دیں، لیکن مجھے فارغ نہ کریں۔ دوستو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، یہ سودا کرنا عورت کے لیے مشکل ہے، عورت کے لیے، لیکن یہ عام عورت نہیں ہے۔ لستن کاحد من النساء، یہ مزاج شناس نبوت ہے، یہ جانتی ہے کہ نبی کا مرتبہ، نبی کا مقام کیا ہے، اس لیے سودا کر رہی ہے۔ کملی والیا اپنی نسبت سے نہ نکالو، اپنے تعلق سے نہ نکالو، اپنے رابطے سے نہ نکالو، اپنی غلامی سے نہ نکالو، میں رات عائشہ کو دے دیتی ہوں لیکن رہوں گی آپ کی بیوی بن کے، رہوں آپ کی بیوی بن کے، قربان جاؤں۔ عائشہ کا بھی کیا مقام ہوگا جس پر سودا کر کے کہتی ہے رات تو لے لے پر نبی کے نکاح سے میں نہیں نکلنا چاہتا۔ یاد رکھیے جناب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، اللہ نے گواہی ایک بچے سے دلوائی۔ حضرت مریم پہ الزام لگا، گواہی خدا کے نبی نے بچپن کے اندر 3 دن کا بچہ ہو کے اللہ کے نبی نے گواہی دی۔ کیسے گواہی دی؟ خدا کا قرآن کہتا ہے جب پوری قوم حضرت مریم کو الزام دینے لگی، حضرت مریم پہ تانا زنی کرنے لگی، حضرت مریم کو دکھ تکلیف پہنچانے لگی، خدا کا نبی ماں کی گود کے اندر بول کے کہتا ہے قال انی عبد اللہ۔ اور میری قوم کو، میری ماں کو تانا دینے والوں، میری ماں کو دکھ پہنچانے والوں، میری ماں کو تکلیف پہنچانے والوں، میری ماں کی طرف نہ سوچو، میں خدا کا نبی ہو کے کہتا ہوں ادھر دیکھو میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں۔ جناب مریم پہ الزام لگے، گواہی بچہ دے، حضرت یوسف پہ الزام لگے، گواہی بچہ دے، حضرت موسیٰ پہ الزام لگے، گواہی بچہ دے۔ جب باری آئی اماں عائشہ صدیقہ کی، میرے رب نے فرمایا اے میرے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ کی گواہی بچے نے دی، عیسیٰ کی گواہی بچے نے دی، مریم کی گواہی بچپن میں ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے دی۔ اے عائشہ تو کوئی عام عورت نہیں ہے، لستن کاحد من النساء، تو کوئی عام عورت نہیں ہے، تیری گواہی میں بچے سے بھی دلوا سکتا ہوں، تیری گواہی میں ان دشمنوں سے بھی دلوا سکتا ہوں، تیری گواہی میں دیواروں سے بھی دلوا سکتا ہوں، تیری گواہی میں درختوں سے بھی دلوا سکتا ہوں، تیری گواہی میں آسمان سے بھی دلوا سکتا ہوں، لیکن میں کسی مخلوق سے نہیں دلاؤں گا، میں خود خدا بول کے کہوں گا محبوبہ تیری عائشہ پاک ہے۔ اے محبوبہ تیرے گھر میں آنے والی شے معاذ اللہ ناپاک نجس ہو سکتی ہے، میں نے تو تیرے صدقے میں تیری پوری امت کو پاک کیا ہے۔
کی امت پاک ہے، اس کے گھر کی بیوی معاذ اللہ ناپاک ہو سکتی ہے؟ بہرحال بات لمبی ہوگی، بات کرنی ہے اما خدیجہ الکبریٰ کی۔ کون خدیجہ؟ جو کملی والے کی سب سے با وفا بیوی، وہ کملی والے کی وہ بیوی جو مال خرچ کرنے والی، غریبی برداشت کرنے والی، دکھ برداشت کرنے والی، کون سی بیوی؟ جس بیوی کو میرا عرشوں والا خدا جبرائیل کے ذریعے سے سلام بھیج رہا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام تشریف فرما اپنے گھر کے اندر، اور یاد رکھیے جب تک خدیجہ الکبریٰ سرکار کے عقد میں رہی، ان کی موجودگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور نکاح کب ہوا؟ جب 40 سال کی عمر اما خدیجہ کی ہے، 25 سال کی عمر مدینے کے تاجدار کی ہے، 15 سال بڑی عورت سے نکاح کر کے کملی والے نے ثابت کر دیا اگر کوئی بیوہ ہو مطلقہ ہو عورتوں سے نفرت نہ کیا کرو۔ پہلا نکاح کملی والے نے بیوہ عورت کے ساتھ کیا ہے۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ حقوق ہیں جو مدینے والا تمہیں دے رہا ہے۔ وہ نجس و ناپاک گورے کیا تمہیں حقوق دیں گے؟ آؤ میرے مدینے والے نے تمہیں کیا حقوق دیے۔ سرکار تاجدار مدینہ کی وہ بیوی گھر کے اندر تشریف فرما ہے، سرکار موجود ہیں، اور حضرت اما خدیجہ الکبریٰ حضور کی بارگاہ میں باہر سے کوئی گفٹ لے کے آ رہی ہیں، شربت لے کے آ رہی ہیں، ہانڈی لے کے آ رہی ہیں۔ وہ چیز برتن کے اندر ہے، دیچکے کے اندر ہے یا کسی برتن کے اندر ہے، لے کے آ رہی ہیں۔ ادھر خدیجہ آ رہی ہے گھر میں، ادھر سے سدرہ کی چوٹیوں پہ بیٹھنے والا جبرائیل تیرے مصطفیٰ پہ آ رہا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف فرما ہے، اما خدیجہ آ رہی ہے۔ اما خدیجہ سے پہلے جبرائیل پہنچ گیا، کیوں نہ پہنچتا، وہ رب کا سلام لے کے آ رہا، رب کا سلام لے کے آ رہا تھا۔ جبریل آئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اما خدیجہ آ رہی ہے، برتن لے کے آ رہی ہے، برتن کے اندر گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ یا رسول اللہ جب خدیجہ آپ کے پاس آئے فقرأوا علیہ السلام، خدیجہ کو رب کی طرف سے سلام دینا، رب کی طرف سے، محبت سے بولو نا، رب کی طرف سے سلام دینا اور کہنا خدیجہ پالنے والے نے تیرے لیے جنت میں محل بنا دیا ہے، اور ایسا لاجواب محل ہے، ایسا بے مثال محل ہے، اس محل کو دیکھتے ہوئے بھی لوگوں کو رشک آتا ہے۔ شیخ محقق علامہ شاہ عبد الرحمن کے دل رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اما خدیجہ کا بھی سرکار سے نکاح نہیں ہوا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا دیکھا؟ پیار سے بولو، کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ کیسا خواب؟ اما خدیجہ کہتی ہیں میں نے خواب کے اندر کیا دیکھا، میری گود کھلی ہوئی ہے اور آسمان کا سورج آسمان سے اتر کر میری گود کے اندر آ رہا ہے، اور اس گود سے روشنی پوری کائنات میں پھیل رہی ہے، پوری کائنات منور ہو گئی ہے۔
عرشوں کی بلندیوں کو سلام کرنا. اما خدیجہ کہتی ہیں میں نے جب خواب دیکھا. اب خواب کیا ہے ذرا جاگ کے بات سنو. خواب کیا ہے؟ سورج آیا. سورج کہاں؟ اما خدیجہ کی گود میں. وہ جو تمہیں روشن کرتا ہے نا وہ آج ساری روشنی لے کے زہرا کی ماں کی گود میں آیا ہوا. اور کیجیے ذرا قرآن سن لو تاکہ مزہ آ جائے بات سننے کا. یہ سورج آیا ہے زہرا کی ماں حسین کی نانی کی گود میں اور یہاں سے روشنی پوری کائنات میں تقسیم کر رہا ہے. ایک دفعہ سورج نے ایک اور بھی رنگ دکھایا ہے. کون سا؟ قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. سورہ یوسف کی آیت پڑھی ہے جس وقت رب نے 9 حصے حسن کے عطا کیے اور آپ نے ایسی ڈھیلی سبحان اللہ کہی ہے جیسے پتہ چلتا ہے آپ کو حسن کا پتہ ہی نہیں. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا. سوراتی میں پڑھتا سب تلاوت حافظ یاسر صاحب کو بیٹھے میں کہا یہ زور تے تقریرن نے شاہ رقم ڈھیلا کر چھڑیا. الحمدللہ میں اپنے ویلے وقت قرآن پاک دی آیت ہے نا سورہ رحمان تو پہلے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. یہاں تک میں ایک سانس میں پڑھتا تھا اور پورا زور لگا. قرآن کیا کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب؟ خواب یہ کہ میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں, مجھے چاند بھی سجدہ کر رہا ہے, سورج بھی سجدہ کر رہا ہے اور ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں. اب ذرا غور کیجیے, سورج بھی اپنی جگہ پہ ہے پر سجدہ ادھر کر رہا ہے, ستارے بھی اپنی جگہ پہ ہیں سجدہ ادھر کر رہا ہے. اللہ کے نبی 9 حصے حسن والے یوسف کو اپنی جگہ رہ کے تعظیم دے رہے ہیں, لیکن خدیجہ وہ ماں ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے گودے خدیجہ میں سورج آیا ہوا ہے. سیدہ خدیجہ کی گود میں سورج اور سلام خدا کا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سیدہ اما خدیجہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیما پہلی ماں کہتے امن و امان حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام شمع بز میں کو سلام شمع بز عرش سے جس پہ تذکیر نازل
اسرا کے سلامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ تاجدار صداقت نے بڑا مال خرچ کیا ہے مدینے والے نے. جاگ کے بات سننی ہے فتوے لگانے والوں نے لگا دیے ہیں، لگاتے رہیں گے، لیکن بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائز، کتے بھونکتے رہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، میرا رب راضی رہنا چاہیے. جناب ابوبکر صدیق نے بڑا مال خرچ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تاریخوں میں جو اس کی سب سے زیادہ تعداد ملتی ہے وہ 40,000. کتنی؟ جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 40,000. لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اماں خدیجہ کے خرچ کرنے کا کیا انداز. اماں خدیجہ کے خرچ کرنے کا کیا انداز ہے؟ شاد کرتا ہوں، روایت بڑی مشہور ہے، آپ نے پہلے مجھ سے سنی ہوئی ہے. امام فخر الدین رازی سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں غرباء آتے، مساکین آتے، تو سرکار یہ سوچتے کہ مال میرا تو نہیں ہے، مال تو خدیجہ کا ہے. اب منگتا خالی چلا جائے یہ مصطفیٰ کو گوارا نہیں، مال مصطفیٰ کے پاس ہے نہیں. میرا رب کہتا ہے محبوبہ غم نہ کر، ووجدک عائلا فاغنی، ہم تجھے غنی کر دیں گے. کیسے غنی کریں گے؟ یہ خبر اڑتے اڑتے اما خدیجہ کے کانوں میں پہنچ گئی، سرکار غریبوں مسکینوں کو دینا چاہتے ہیں، پر دیتے اس لیے نہیں کہ مال میرا تو نہیں، مال تو خدیجہ الکبریٰ کا ہے. دوستو یہ رفاقت، یہ محبت میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، یہ زندگی کا ساتھ ہوتا ہے میاں بیوی کا. 4 دن کی زندگی ہے، آپس میں لڑائی بڑائی کر کے نہ گزارو، تو خدا رسول کے رستے پہ گزارو تاکہ اگلی منزلیں آسان ہو جائیں. یہ سبق ہے اماں خدیجہ کا. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کسی کام کے لیے باہر تشریف لے گئے. اماں خدیجہ اپنے نوکروں سے کہتی ہیں اسٹور کے اندر، گودام کے اندر جتنا مال، جتنی اشرفیاں، جتنا سونا پڑا ہوا ہے، یہاں میرے مکان کے سین کے اندر سارا مال نکال کے ڈھیر لگا دو. نوکر مال اٹھا رہی ہیں، اشرفیاں اٹھا رہی ہیں، سونا اٹھا رہی ہیں، چاندی اٹھا رہی ہیں، لا لا کے سین کے اندر ڈھیر لگا رہے ہیں. جب ڈھیر لگ گیا، اما خدیجہ ایک نوکر کو کہتی ہے جا باہر چلا جا، جا کر میرے پیارے محمد کو بلا، آپ کی کنیز آپ کو یاد فرما رہی ہے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام آ رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. کیسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ مدینے والا چلتا ہے، یہ چلنے کا انداز عجیب ہے. مولانا غلام رسول صاحب کو درس والے فرماتے ہیں سہانا کدتے سونی چاند چل دے، قربان
سرکار اندر داخل ہوئے. خدیجۃ الکبریٰ بلا کے کہتی ہیں اے تاجدار کائنات ادھر آئیں. سرکار قریب آئے, قریب بلا کے کہتی ہے ماں, میری ماں, تیری ماں, مومنوں کی ماں. کہتی ہے کملی والیا یہ مال بھی تیرا, میں کنیز بھی تیری, جس کو چاہیں سارا تقسیم کر دیں. ایک جو دینار ہوتا ہے نا اس کے 10 درہم ہوتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے دینار ملائے جائیں تو ایک اشرفی ہو. یہ کرنسی ایک جیسی نہیں ہے, درہم کی اور قیمت ہے, دینار کی اور قیمت ہے, اشرفی کی اور قیمت ہے. اما خدیجہ نے اشرفیوں کا ڈھیر لگایا ہے, اوپر سونا بھی رکھا ہے, چاندی بھی رکھی ہے, اور جتنا تھا سارا, جتنا تھا سارا. حضور نے ایک مرتبہ خدیجہ الکبریٰ کے چہرے کی طرف دیکھا. خدیجہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ آپ کے پاس غریب آتے ہیں, مسکین آتے ہیں, تو یہ مال میرا ہے. میں کس کی ہوں؟ جب میں آپ کی ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہے. امام فخر الدین رازی اگر کسی کو ضرورت ہو تو بھی جمعے کے بعد دکھاتا ہوں. امام رازی کہتے ہیں کہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے اس مال کے ڈھیر کے سامنے, اور جو بندے ادھر کھڑے ہوئے تھے نا سرکار ان کو نظر نہیں آ رہے تھے. پتہ نہیں آپ کے سر سے گزر گئی ہے بات, میرے خیال میں سر سے ہی گزری ہے, اگر دل سے گزری ہوتی تو پھر اور کیفیت ہوتی. ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا, سرکار بیٹھے ہیں ادھر, ادھر بیٹھے ہیں نوکر نہیں کھڑے ہیں, کوئی کھڑے ہیں کوئی بیٹھے ہیں. امام راضی کہتے ہیں سرکار ادھر بیٹھے ہوئے تھے, ادھر نوکر غلام کوئی کھڑے تھے کوئی بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہ سرکار کو مال کے ڈھیر کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے تھے. اما خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے, یہ گھر بھی آپ کا ہے, میں بھی آپ کی ہوں. اعلان کر دیں پورے مکے میں جس کو جو چاہیے لے جائے. دوستو کاش انصاف کا دامن ہاتھوں میں رہے. کہاں 40,000 دینار اور کہاں اتنا بڑا ڈھیر, اور وہ بھی اشرفیوں اور سونے کا. یہ وہ مال ہے جو ایک مرتبہ اما خدیجہ نے سرکار کے نام پہ قربان کیا ہے. آؤ مکے کے غریبوں لے جاؤ, آج خیرات میں رہی ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی بیوی خدیجہ کا خیرات لوگ لے کے جا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اما خدیجہ کے اس مال میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا, میں نے سب تقسیم کر دیا. حتیٰ کہ فاقوں پر نوبت آ گیا. جس ماں کے پورے مکے والے مقروض تھے, مصطفیٰ سے نکاح کے بعد فاقوں پہ نوبت آ گئی. لیکن اما خدیجہ کہتی ہے سونیا میں نے مال سے پیار نہیں کیا, خدا کے محبوب سے پیار کیا. اس مال نے کیا کرنا ہے, اس نے کس کے ساتھ وفا کی ہے. بات لمبی ہو جائے گی. دوستان محترم اما خدیجہ الکبریٰ کا وہ احسان ہے اسلام پر, مدینے کی سرزمین ہے. سرکار خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں جو مسلمان ہوئی تھی یا گرد و نواح میں ادھر ادھر رہتی تھی, حضور کے گھر میں جب کوئی چیز پکتی نا تو کہتے عائشہ یہ خدیجہ کی سہیلی کے گھر بھیجو, سودا یہ خدیجہ کی سہیلی کے گھر بھیجو, حفصہ یہ سہیلی کے گھر بھیجو, ام حبیبہ یہ سہیلی کے گھر بھیجو. ایک دن حضرت اما عائشہ کو غصہ آ گیا, کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں, اس بوڑھی عورت کو ابھی تک آپ بھولے نہیں, اللہ نے آپ کو اس سے زیادہ حسین و جمیل عورتیں عطا فرمائی. اب توجہ کرنا تھا, سرکار کے چہرے پہ جلال ظاہر,
غصہ ظاہر ہوا، حتیٰ کہ اتنا غصہ ظاہر ہوا کہ یوں پتہ لگا کہ سرکار کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا ہے۔ حضور غصے میں آ گئے، فرماتی ہیں عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھے دکھا دیا گیا، اس لیے کہ خدیجہ نے اس وقت مجھے تسلیم کیا جب مکے میں کوئی بھی مجھے ماننے والا نہیں تھا۔ دوستو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس کی آگے ہے کس کی پیچھے ہے۔ میں اشارے میں آپ کو بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، ابن البختی چھوڑو، دوگلا پان چھوڑو، سچ پہ ڈٹ جاؤ، آؤ اس جھنڈے کے نیچے حق کے مشن پر کام کریں۔ وہ حق جو مولوی چھپا رہے ہیں لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ مولویوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، لیکن آؤ میرے کوئی معاملات نہیں، میری کوئی مجبوری نہیں، میری مجبوری صرف مصطفیٰ سے وفا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، بس ایک جھلک تھوڑی سی سرکار خدیجہ کے وصال کی سن لو۔ 2 منٹ شاید اوپر ہو جائیں لیکن بات بڑی محبت کی ہے، سنو گے ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ خدیجہ جس نے سرکار سے وفا کا حق ادا کیا، وہ خدیجہ جس نے امت پر مال خرچ کیا، وہ خدیجہ جس نے اسلام پر احسان کیا، وہ خدیجہ جس نے امت مصطفیٰ پر احسان کیا، وہ خدیجہ جس نے سرکار کا دل اولاد کے نور سے بہلایا۔ سرکار کی ساری اولاد خدیجہ کبریٰ سے ہوئی ہے، صرف ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے ہوا ہے، وہ بھی زندہ نہیں رہے، زندہ تو پہلے والے بھی نہیں رہے، لیکن ساری اولاد اماں خدیجہ سے۔ اماں خدیجہ آخری وقت دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، اماں خدیجہ سرکار کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہیں، میں محبوبہ محبوب کبریا تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لائیں۔ حضور گھر آئے، سرکار سیدہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے تھوڑی دیر آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں، میں رج کے رخ بدعا کا دیدار کر۔ سرکار مدینہ اماں خدیجہ کے سامنے بیٹھ گئے، دیدار شروع ہوا۔ اماں خدیجہ نے آنکھیں رخ بدعا پہ لگائی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اماں خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میری آپ کے ساتھ رفاقت گزری ہے، جتنا عرصہ گزری ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اپنی زارا کے صدقے میں مجھے معاف کر۔ یا رسول اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی خدمت میں ہو گئی ہو، اطاعت میں ہو گئی ہو، اپنی اولاد کا صدقہ مجھے معاف کر دیں۔ اور یا رسول اللہ میری التجا ہے جب قیامت کا دن ہو، سوادے پہ سورج ہو، زمین تانبے کی ہو، یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھ پہ کرم کیجیے، اپنی کالی کمنی کے نیچے مجھے بھی چھپا لیجیے۔ سرکار اماں خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں دی، سب سے چھوٹی بیٹی میری بطول ہے، بڑی بیٹیوں کو میں نے دنیا کی عیش کرائی، آرام کرایا، سونا پہنایا، چاندی پہنائی، اعلی کھانے کھلائے، بڑی عزت و آبرو کے ساتھ ان کی رخصتی کی، ان کی وداعی کی، ان کا نکاح کیا۔ گویا یوں سمجھو کہ میں نے ان 3 بچیوں کے سارے ارمان پورے کیے، لیکن اب زہرا کی باری آئی ہے، میں جا رہی ہوں، زہرا کو یہ محسوس نہ ہونے دینا اس کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے۔ زہرا کی ماں بھی آپ بنیں گے، زہرا کے باپ بھی آپ بنیں گے، میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ میری بیٹی بطول کو ماں کی کمی محسوس نہ ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں خدیجہ کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ کیسا درد چھیڑا ہے تم نے؟ دیکھتی نہیں ہو کہ مکے والے سارے میرے مخالف بنے ہوئے ہیں، میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، میری جان کے میرے خون کے پیاسے ہیں، تو مجھے لعنت
سیدہ زہرا کو بلایا، بلا کر فرمایا بیٹی اپنے بابا سے میری آرزو پیش کرو، میری ریکویسٹ پیش کرو۔ میری آرزو یہ ہے کہ وہ کملی جو سرکار اوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہی آتی ہے، جبرائیل آتا ہے، اس کملی کے اندر قرآن آتا ہے، اس کملی کے اوپر نور کی برسات ہوتی ہے، اس کملی کے اوپر جبرائیل کے پروں کا سایہ ہوتا ہے۔ اے بیٹی اپنے بابا سے کہو جب میں فوت ہو جاؤں وہ کملی جو قرآن والی کملی ہے، رحمان والی کملی ہے، جبرائیل کے سایہ والی کملی ہے، جب میں فوت ہو جاؤں اس کملی سے مجھے کفن دینا تاکہ قیامت کے دن میری بات بن جائے۔ سرکار سیدہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بابا حضور امی کی یہ خواہش ہے کہ آپ یہ اپنی کملی عطا کریں، کملی عطا کریں۔ حضور نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، کملی عطا کی۔ حضرت اماں خدیجہ کبریٰ کا وصال ہوا۔ دوستان محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام نے 11 عقد کیے، مشہور روایت کے مطابق 11 نکاح کیے۔ 11 بیویاں ہونے کے باوجود خدیجہ کی وفا کو مصطفیٰ نہیں بھولے۔ کیوں نہیں بھولے؟ ان کی اولاد وفا کو نہیں بھولتی، مدینے کا تاجدار کیسے بھول سکتا؟ ان کی اولاد وفا کو نہیں بھولتی۔ تلسی با اصیل کی جو بھولے سے چھو جائے، کوئی خون اچھا ہو نا، وفادار خون ہو، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو وہ اولاد کو بتاتا ہے اس کا خیال رکھنا، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ تلسی با اصول، تلسی با اصیل کی جو بھولے سے چھو جائے آپ نبھائے عمر بھر اور بیٹوں سے کہہ جائے۔ دوستان محترم، دعا ہے کہ صدقہ خدیجہ پاک کا اللہ کریم میری ماں بہنوں بیٹیوں کو سرکار سیدہ خدیجہ کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔